ولاگر ہیں، یوٹیوبر ہیں، حضرت رجب بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، واللہ میں اس بندے کو جانتا تک نہیں تھا. یہ اس رمضان کے اندر جب وہ ایک ہنگامہ کھڑا ہوا تو مجھے تعارف ہوا کہ یہ بھی کوئی دنیا میں بندہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ یوٹیوب کے ذریعے میرے تک پہنچتا ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے میں نے تو اس قسم کے کوئی چینل سبسکرائب کیے نہیں ہوئے کہ میرے تک کوئی اس قسم کی ویڈیوز پہنچے. تو مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ پاکستانی قوم تو یہی کچھ دیکھنا چاہ رہی ہے، اور یہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی ویڈیوز بے حیائی کے اوپر مبنی، جو کہ لوگوں کو غیرت کے بھاشن دیتے ہیں. تو بھائی جو کچھ وہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے کر رہے ہیں نا، ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. دیکھنے والے بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں، بلکہ زیادہ بڑے مجرم ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں پھر، اور پھر گلا شکوہ کرتے ہیں کہ جی بے حیائی پھیل گئی، دیکھیں جی یہ کیا کر رہا ہے. تو آپ خود دیکھ کے کہتے ہیں جی دیکھیں جی، یہ شامل ہیں آپ لوگ بیچ میں. بہرحال اس محرم الحرام 1447 ہجری میں جولائی 2025 کے اندر ان پہ اب ایک نئی افطار ٹوٹی کہ ان کی 2 سال پرانی ایک ویڈیو کا کلپ کاٹ کے وائرل کیا چند ایک بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث علماء نے. کیونکہ انہیں ہر محرم میں کوئی ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے، جب کوئی گستاخی نہ کرے تو وہ خود گستاخی ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہ گستاخی ملے اور ان کے چندے چلے، اور پھر یہ اپنے ماموں کے دفاع کے نام کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کریں. اس دفعہ کوئی گستاخی رپورٹ نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے 2 سال پرانی ایک ویڈیو جو 15 ستمبر 2023 کی اپلوڈنگ ڈیٹ ہے، یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ لیں. یوٹیوب کا تو کوئی فرقہ نہیں نا، جھوٹ تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، مولوی بولتے ہیں نا، یوٹیوب تو جھوٹ نہیں بولتا نا. 1.7 ملین کے قریب لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. اس کا ایک کلپ اس جولائی 2025 میں کاٹ کر وائرل کیا، اور لوگ ثواب سمجھ کے اس کا باقاعدہ جواب دے رہے ہیں کہ جی وہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہو گئی ہے، اور اس کو گرفتار کیا جائے، اس پہ FIR کاٹی جائے. اور آپ اپنے علماء کی تحقیق کا لیول یہ دیکھیں، یہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے سمجھدار ہیں. کسی نے یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ دیکھ لیں کہ یہ ویڈیو آج کی ہے یہ پرانی ہے. چلیں یہ پرانی ویڈیو تھی، انہوں نے خود اب دوبارہ سے اپلوڈ کی ہوتی تو بھی میں مان لیتا کہ چلو یہ نئی ویڈیو ہے، اس اعتبار سے کہ اس نے دوبارہ سے ویڈیو اپلوڈ کی. اس کے دشمنوں نے، وہ دشمن کے جنہیں خود بھی دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے نا کہ ہماری اس اکیڈمی میں بھی جب بریلوی فرقے کے چند لوگوں نے حملہ کیا، پرانی جب ہماری اکیڈمی ہوتی تھی وہاں پہ، تو اکثر لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہاتھ میں کڑے باندھے ہوئے تھے، کانوں میں انہوں نے بالیاں پہنی ہوئی تھی، جنہوں نے کبھی شاید جمعے کی نماز بھی نہ پڑھی ہو، اور وہ عشق رسول کی خاطر وہاں آئے ہوئے تھے. تو ادھر بھی یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن مولوی تو یار پڑھا لکھا طبقہ ہے، ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو دین کے حوالے سے وہ ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں. ان کا تو کام تھا وہ تحقیق کرتے کہ ویڈیو نئی ہے پرانی ہے. سارے بول رہے ہیں، TLP کے بھی علماء باہر آ گئے ہیں، وہ 2 ماموں کے بھانجے جو ہیں لاہور والے، 2 برادران، وہ بھی سامنے آ گئے ہیں. دیوبندیوں نے بھی اپنے چینل کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اور وہ 2 بھائی تو میرا نام تو ہمیشہ بیچ میں تبرک کے طور پہ ڈال دیتے ہیں. مسئلہ ان کا اپنا خراب ہوتا ہے، میرا نام بیچ میں دے دیتے ہیں. ابھی ان کے اپنے ایک مولانا امیر حمزہ صاحب نے حق گوئی کی تو ان کا رد کرتے ہوئے بھی میرا نام برکت کے لیے لے رہے ہیں. ان کو بھی انہوں نے گن پوائنٹ پہ رجوع کروا دیا. اس طرح رجوع نہیں ہوتا بھائی، جو انہوں نے لکھنا تھا وہ لکھ دیا. وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس طریقے سے رجوع نہیں ہوتا. بس انہوں نے اپنی بھولی بھالی بھیڑوں کو بچانے کے لیے اس مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ وہ میں بعد کے پروگراموں کے لیے رکھتا ہوں، کسی سنڈے میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کروں گا. فی الوقت تو یہ رجب بٹ کا معاملہ ہے. جہاں تک وہ پرانی ویڈیو 2 سال، اس میں جو کچھ انہوں نے بولا میں اسے گستاخی ہی سمجھتا ہوں. کوئی بھی صحابی جو نبی علیہ السلام پر ایمان لایا، آپ کی صحبت کی، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، ہم نے اس کی صحابیت کا احترام کرتے ہوئے اگر اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا تو کم از کم اتنا احترام کریں
کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں کوئی گالی گلوچ کا معاملہ نہ کریں. چونکہ رجب بٹ کا تعلق اہل تشیع مکتب فکر سے ہے، تو میں ان کے لیے تو اسپیسیفکلی یہ بات کروں گا کہ آپ لوگوں کو تو یہ بخوبی معلوم ہے کہ صحابہ کرام یا اہل بیت کی تنقیص کرنا، انہیں گالی دینا یا ان پر لعنت بھیجنا، نعوذ باللہ، یہ تو بنو امیہ کی بدعت ہے. آپ بنو امیہ کے مشن کو آگے لے کر کیوں چلنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو سنی کتاب کا بھی حوالہ دیتا ہوں اور شیعہ کتاب کا بھی. اہل سنت کے ہاں المستدرک للحاکم میں مولا علی علیہ السلام کا یہ خطبہ موجود ہے، اور شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں مولا علی کا یہ خطبہ موجود ہے کہ جب جنگ صفین کے موقع پر کچھ لوگوں نے مخالفین کے لیے سب و شتم کا معاملہ کیا تو حضرت علی نے انہیں سب و شتم کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے، لعنت بھیجنے سے روک دیا اور کہا کہ ان پہ سب نہ کرو، بلکہ ان کی غلطی علمی طریقے سے ان پر آشکار کرو تاکہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگ حق کی طرف واپس آ جائیں. یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، حاکم میں موجود ہے کہ اہل شام کو گالی مت دو، ان کی برائی کو برا کہو. یعنی مولا علی کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے لیے بھی میدان جنگ میں بھی لعنت بھیجنے کے قائل نہیں ہے. تو مولا علی کا حقیقی شیعہ وہی ہوگا جو دشمنان اہل بیت پہ لعنت بھیجنے کی بجائے علمی طریقے سے ان کی غلطی ہائی لائٹ کرے، جس کو وہ دشمنان اہل بیت میں سے سمجھتا ہے. وہ ہر بندے کا اپنا رائٹ ہے اپنے علم کی بنیاد پہ جس رزلٹ پہ بھی وہ پہنچے. رہا ہمارا معاملہ تو ہم تو سیدنا علی کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم کسی بھی صحابی کے حق میں، خواہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یہ تمام اصحاب، ہم کسی کے حق میں بھی کوئی نازیبا جملہ اپنی طرف سے بولنے کے قائل نہیں ہیں، نہ لعنت بھیجنے کے قائل ہیں. ہم سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. البتہ جو کچھ احادیث میں نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے ان لوگوں سے متعلق چیزیں آئیں وہ تو ہم بیان کریں گے، اور ان کو بیان کرنے سے جو ہمیں روکے گا ہم اس کے اسلام میں شک نہیں کریں گے، کفر پہ یقین کریں گے. جو ہمیں یہ بتائے گا کہ نبی کی یہ بات آگے بیان نہیں کرنی. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ ساری حدیثیں میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ عوام الناس جو صحیح اور ضعیف میں فرق نہیں کر سکتے نا، وہ میری کتاب کو پڑھ کر صحیح احادیث تک پہنچ جائیں. یہ کہتے ہیں سلف کا فہم بتائیں. امام مسلم نے مسلم شریف کے مقدمے میں لکھ دیا سٹارٹ میں کہ میں عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں. یہ لالا بات ہے کہ انجینئر صاحب نے اسے عوام الناس میں عام کیا، لیکن امام مسلم کی خواہش اگرچہ 1200 سال بعد اس طریقے سے پوری ہوئی ہے لیکن وہ پوری ہوگی، وہ ان کی خواہش ہے. ہمیں آپ کسی اور امام کے اقوال نہ بتائیں، امام مسلم نے خود بتایا. اور جتنی احادیث بنو امیہ کو ننگی کرتی ہیں نا، جو کرٹیکل احادیث ہیں، وہ ساری صحیح مسلم میں موجود ہیں. میں آج بیان کیا تو 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، اس کے لیے میری ویڈیو دیکھیں. کیا امام مسلم شیعہ ہو گئے تھے؟ سوالیہ نشان. اس میں نے وہ ساری احادیث ڈسکس کی ہوئی ہیں. آج ٹاپک نہیں ہے، یا کربلا والا ریسرچ پیپر میرا پڑھ لیں. تو امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا میں عوام الناس کے لیے احادیث لکھ رہا ہوں، اور صحیح مسلم میں ہی آیا کہ بنو امیہ کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ممبروں سے کہلواتے تھے لعن اللہ ابو تراب، نعوذ باللہ، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. یہ صحیح مسلم میں لکھا ہے. بنو امیہ کے لوگ، اور لوگ کون؟ آل مروان میں سے ایک حاکم وقت جس کو یہ گلے پھاڑنے والے 2 حافظہ اللہ تعالی علماء کرام، کرائم نہیں بولتا میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ مجہول شخص تھا، وہ حاکم تھا، گورنر تھا. مدینے میں جو جمعیت اہل حدیث تھی اس کا صدر تھا. وہ ظاہر ہے آج کی لینگویج میں کوئی مجہول شخص نہیں تھا، حاکم مدینہ. سال ابن سعد السعدی کو کہتا ہے کہ تم کہو لعن اللہ ابو تراب. یہ کہتے تھے جی سب کا ترجمہ جو ہے وہ تنقید ہے، گالی نہیں ہے. تو وہ امام مسلم نے بتا دیا سب کا ترجمہ لعنتی ہے.
لہذا بنو امیہ جب سب کہیں تو اس سے مراد لعنت ہوتی ہے. اب اس کو جوڑ لینا ہے 6220 کے ساتھ کہ جب ان کے ماموں نے ہمارے ماموں یعنی نبی علیہ السلام کے ماموں سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ تم ابو تراب پر سب کیوں نہیں کرتے, کون سی چیز تمہیں روکتی ہے؟ ابو تراب بھی کہا اور سب بھی کہا, تو وہاں سب سے مراد یہی ہے. اور پھر اس کے جواب میں جو ہمارے ماموں نے ان کے ماموں کے ساتھ کیا وہ آج تک یہ ممبر سے بیان نہیں کرتے. حدیث مباہلہ ہے, مباہلے کے چیلنج دیتے ہیں گلے پھاڑ کے. وہ حدیث مباہلہ میں 3 سال سے ان کو کہہ رہا ہوں بیان کر کے بتاؤ, نہیں بیان کر سکے. اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصلہ بادی ہو یا کوئی جھالوی ہو, اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے, مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں. جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ, جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ الکاذبین. ہمیں ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں. اور کبھی نہیں کر سکے. 3 سال نہیں, اب تو میرے خیال ہے وہ 7 سال ہو چکے ہیں. 2018 سے انہوں نے ڈرامہ بازی شروع کی ہے, آج 20 جولائی 2025 ہے, 7 سال ہو چکے ہیں. کیسی کرامت ظاہر ہوئی ہے, یہ حدیث ہی نہیں بیان کر سکے. حدیث مباہلہ اس میں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ماموں نے یعنی کہ سعد ابن ابی وقاص جو نبی علیہ السلام کے ننہال خاندان سے تھے, ان کے ماموں لگتے تھے رشتے میں, ان کے ماموں کے ساتھ کیا کیا وہ یہ نہیں بتا سکتے. ہم احادیث ڈسپلے کروا دیں گے, آج میں ٹاپک وہاں نہیں لے کے جانا چاہتا, لیکن اتنا ذکر ضروری تھا کہ جس چیز کے اوپر آپ سیکھ پاؤ رہے ہیں نا, ادھر کھرا تو اڑے کار ہی نکلتا ہے. ہم تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں. اور بنو امیہ سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل البیت کو تکلیف دی. جو بنو امیہ رسول اللہ کے مخلص ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سیدہ ام حبیبہ, سیدنا عثمان بن عفان, سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, ساری دعائیں میں ان کو دیتا ہوں, ان کو میں اس میں شامل نہیں کرتا. اور ان لوگوں کو بھی جو جنگ صفین میں سیدنا علی کے حامی تھے, ان کو بھی میں اس میں شامل نہیں کر رہا. بنو امیہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے خلاف کھڑے ہوئے. وہ جو بھی ہیں, وہ اگر ان کو تکلیف پہنچے تو سمجھ لیں کہ وہ وہی ہیں جو ہم نہیں کہہ رہے, اور ان کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے ہی تکلیف پہنچائی ہے. تو جنرل لعنت اس طرح تو بھیجی جا سکتی ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ کہ جنہوں نے اہل بیت کو تکلیف دی ان پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اب وہ جو ہیں وہ ہوں, ہم بائی نیم نہیں مینشن کرتے تاکہ ہم جوڈیشری میں بھی نہ پکڑے جائیں, اللہ کے حضور بھی, اس دنیا میں بھی. ہاں جنرل ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو آیت درود ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اس سے جو اگلی آیت ہے نا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ لعنت ہے اللہ کی اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں, اور رسول اللہ کو تکلیف دینا, آپ کے خلفائے راشدین کو تکلیف دینا, دراصل نبی اسلام کو تکلیف دینا ہے. آپ کے اہل البیت کو تکلیف دینا دراصل رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے. ہاں یہ ٹرو کرالریز ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اس کے تحت جن جن لوگوں نے خلفائے راشدین کو تکلیف دی, اہل البیت کو تکلیف دی, نبی الاسلام کے مخلص جانثار صحابہ کو تکلیف دی, وہ سب کے سب اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی. اب وہ کون کون لوگ ہیں, اس کے لیے آپ ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں. 200 احادیث اکثر بخاری و مسلم سے میں نے جمع کی ہیں, وہ عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, بنگلہ زبان میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے.
پورے ملک میں ہم بالکل فری دیتے ہیں. صرف ڈاک کا خرچہ لیں گے آپ سے 500 روپیہ TCS کا. کربلا کا ریسرچ پیپر 32 صفحوں پہ کلرڈ پرنٹ پلس 8 ریسرچ پیپر مزید اور 3 اذکار کارڈ. یہ 12 کا پیکج فری آپ کے گھر آ جائے گا. صرف 500 روپے آپ نے دینا ہے. صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک. 032159000162 ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے. اس پہ رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں. اس سے ہماری کوئی کمائی نہیں ہوتی ہے, ہم اپنی طرف سے یہ پیسے ڈالتے ہیں, تب آپ کو فری دے رہے ہیں. اور لاکھوں نسخے ہم تقسیم کر چکے ہیں, کیونکہ ہم نے اللہ کے حضور آخرت میں اپنا اجر پکا کر لیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, جبکہ انسان کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت میں سٹور کر لیا, جو ہم کر رہے ہیں ریسرچ پیپرز کا. باقی تو تیرے ورثہ کا مال ہے, تو وہ اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہے. آج ٹاپک نہیں ہے, لیکن یہ بھی تقاضا تھا کہ جن لوگوں کو اپنے ماموں کا اتنا درد محسوس ہوا کہ پوری امت کو تم لوگ ماموں بنا رہے ہو اس کی بنیاد کے اوپر, تو وہ درد ان لوگوں کے لیے بھی محسوس کرو کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تمہارے بڑوں سے تکلیف اٹھانی پڑی. اب میں یہ سارے الفاظ کوڈ ورڈز میں بول رہا ہوں تاکہ جوڈیشری کی لینگویج میں وہ پکڑے نہ جائیں, اور اگر ان کو لگے کہ یہ ان کے کسی بڑے کو لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا سب کچھ. ظاہر ہے یہی مطلب ہے. اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو آپ کو دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنی عوام کو ایجوکیٹ کریں کہ انجینئر صاحب جن کا کہہ رہے تھے وہ تو یہ لوگ تھے, کیونکہ میں نے تو نام نہیں لیا. تو ہم تو پہلے ہی اس ٹریک کے اوپر ہیں کہ ہم کسی صحابی کی بھی توہین کرنے کے حق میں نہیں ہیں الحمدللہ. باقی جیلسی فیکٹر کی وجہ سے رجب بٹ کی پرانی ویڈیو اٹھائی, اسے توبہ کرنی چاہیے اس ویڈیو کے اوپر, میں بھی اس حق میں ہوں. لیکن یہ کہنا کہ ابھی کوئی تازہ ویڈیو ہے اور اس پہ مقدمہ کاٹا جائے تو یہ ظلم پہ مبنی ہے, ورنہ تو ہم تمہارے بزرگوں کی قبریں بھی اکھڑوا دیں تمہاری ڈاکٹرن کے مطابق, ہماری ڈاکٹرن کے مطابق نہیں, کہ جنہوں نے کام ڈالا ہے اس امت کے ساتھ. پرانی چیزیں چھوڑو بھائی, ہاں اس سے عبرت ضرور حاصل کرو, لیکن اس کی بنیاد پہ اب لوگوں کے اوپر مقدمے قائم کرنا, ان کی لائف کو ونریبل کرنا. خود صرف ایک درود شریف کا پوسٹر پھاڑنے کے اوپر ان لوگوں کو تکلیف برداشت کرنی پڑی, تو کہتے ہیں ہم لوگوں کی لائف ونریبل کر دی ہے بریلویوں نے. وہی کام تم ان کے ساتھ بھی کر رہے ہو, تو وہ حرکت نہ کریں جس کی تکلیف آپ خود کاٹ رہے ہیں. بہرحال بیسیکلی تو یہ ساری جیلسی تھی رجب بٹ کی دولت سے, جو اس کو نمائش کرنے کا شوق ہے, اس کی وجہ سے ظاہر ہے پھر دشمنیاں پھیلتی ہیں, اور غصہ پھر مخالفین جو ہے نا وہ توہین مذہب کی آڑ میں نکالتے ہیں. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ذریعہ ہے پاکستان میں کسی کا راستہ صاف کرنے کا, کہ توہین مذہب کا الزام لگاؤ, اور الزام وہ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں جن کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اور پھر ویڈیو وہ ہے جو 2 سال پرانی ہے, 15 ستمبر 2023 کی, اور نکالی ہے جولائی 2025 میں, محرم 1447 ہجری. تو یہ تو دال میں کالا نہیں, پوری دال ہی کالی ہے یہ تو. اور دیکھیں کسی نے تحقیق نہیں کی. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ علی عمران بٹ, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, سب سے پہلے انہوں نے ویڈیو بنائی, انہوں نے اس میں دکھایا کہ یار یہ 2 سال پرانی ویڈیو ہے. یہ بھی ہماری تربیت کا اثر ہے کہ انہوں نے تحقیق کرنے کے بعد کوئی ویڈیو بنائی. میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں, میرے پاس کوئی بھی ویڈیو ہے میں دیکھتا ہوں یہ پرانی ہے نئی ہے, اے آئی کی تو نہیں بنی ہوئی, کاٹ چھانٹ کے تو نہیں, پھر ہم کوئی موقف رکھتے ہیں. تو فی الوقت تو وہ مولوی جو ہے نا وہ کوئی اور روزی روٹی اپنی تلاش کریں. اس دفعہ کوئی گستاخی رپورٹ نہیں ہوئی تھی, تو ان کو گستاخی کا فوبیا ہے, انہوں نے خود گستاخی بنائی, کیونکہ ان کے منہ کو لگی ہوئی ہیں یہ گستاخیاں. صرف گستاخی کرنے والوں کے منہ کو نہیں لگی ہوئی ہیں, جو اس کے دفاع پہ چندے بٹورتے ہیں نا ان کے منہ کو بھی گستاخی لگی ہوئی ہے. اس دفعہ نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے خود سے بنا لی 2 سال پرانی ویڈیو. تو آپ مجھے بتائیں گستاخ کون ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ رجب بٹ سے بڑے گستاخ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2 سال پرانی ویڈیو کے اوپر دوبارہ سے ملک کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا. یہ ملک کا امن بھی برباد کر رہے ہیں, اور جان بوجھ کے ایک چیز کو, اور پھر سارے چلا رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے, میں اپنی ویڈیو میں بالکل نہیں وہ چلاؤں گا جو کچھ اس نے بولا, یہ سارے چلا چلا کے خود جو ہے نا لانتے بھجوا رہے ہیں, خود اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو
اصل ایشو ان کا کچھ اور تھا، وہ جیلسی فیکٹر تھا جو میں سمجھاؤں، اور اس میں ظاہر ہے رجب بٹ کا اس حوالے سے قصور ہے کہ وہ جس طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہا ہے تو اس میں یہ کچھ تو ہونا تھا۔ اب میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اسی کانٹیکسٹ میں دو فتنے جس کا شکار رجب بٹ خود ہوا اور باقی پاکستانی قوم کو اس نے کیا اور اس کی ہیٹ اس تک بھی پہنچی، ایڈریس کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 مال کا فتنہ، نمبر 2 بے حیائی کا فتنہ۔ جہاں تک مال کے فتنے کا تعلق ہے تو سورہ التغابن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ یہ تمہاری جانچ ہے، فتنہ ہے۔ یعنی مال بھی فتنہ، یہ پنجابی والا فتنہ نہیں ہے، عربی والا، اس کے ذریعے جانچا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مال کمانا حرام ہے، حرام طریقے سے کمانا حرام ہے، حلال طریقے سے کمانا آخرت اورینٹڈ ہو کر وہ تو جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، مراد یہ نہیں ہے کہ اولاد نہیں ہونی چاہیے، اولاد کے ذریعے آپ جنت کما سکتے ہیں اگر نیکی کے راستے پہ چلائیں گے۔ یہ آزمائش ہے، جانچ ہے تمہاری۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے غزوہ احد کے شہداء پر دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھی، قبرستان میں جا کر وہاں ممبر لگوا کر قبرستان میں خطبہ دیا۔ اور عقبہ ابن عامر کہہ رہے ہیں میں نے آخری دفعہ رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا، اس کے بعد میں نے آپ علیہ السلام کو صحت کی حالت میں ممبر پہ نہیں دیکھا۔ 1 مہینہ پہلے عبرت کے لیے قبرستان میں خطبہ دیا، کیونکہ وہاں پر وہ لوگ دفن تھے جنہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا تھا اور ان کی محنت کا پھل بعد والے لوگوں نے کھانا تھا، تو نبی علیہ السلام نے باقی اصحاب کی عبرت کے لیے وہاں خطبہ دیا۔ اور دوسرا لیسن یہ تھا کہ اسی میدان میں مال غنیمت سمیٹنے کی وجہ سے نبی کی موجودگی میں فتح شکست میں بدل گئی تھی چند لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے، تو دیکھنا مال کے فتنے سے بچنا، یہ 2 ریزنز تھی۔ اس حدیث کی شرح نہیں بیان کر سکتے، اس میں الفاظ ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ کے محبوب علیہ السلام کو دکھا دیا گیا میں تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی میں جا رہا ہوں تمہارا انتظار کروں گا، تم میرے بعد آؤ گے اور میں تمہیں حق بات بتا کے جا رہا ہوں۔ مجھے اپنے بعد تم سے یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم سب کے سب لوگ ہی مشرک ہو جاؤ یا کافر ہو جاؤ، اور نہ تم سے فقر کا اندیشہ ہے کہ غربت کی زندگی تمہارے لیے ہوگی، اس کا بھی خطرہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم پہ دنیا کی دولت کے دہانے کھول دیے جائیں گے، یعنی رومنز اور پرشینز کی دولت تمہارے پاس آ جائے گی، اربوں ڈالر جزیہ اس زمانے میں آج کی کیلکولیشن کرے تو ملتا تھا۔ پھر تم دنیا کی دولت کے حصول میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے، جس طرح کہ اگلی امتیں بھی تباہ و برباد ہوگی۔ یہ نبی علیہ السلام کا دردناک خطبہ ہے، اس کے اوپر بھی میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی اور کئی ایک رکت انگیز چیزیں ہیں۔ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں۔ بہرحال یہ حدیث اس بات پر ثبوت ہے، گواہ ہے کہ اس امت میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مال ہے، جس کے ذریعے جانچا جائے گا۔ سورہ الزخرف میں مسلسل 3 آیات ہیں جو فتنہ مال کے حوالے سے آنکھیں کھول دیتی ہیں، اور قرآن حکیم میں چند حیران کن جو آیات ہیں میرے لیے، جو پہلی دفعہ کوئی قرآن پڑھتا ہے ترجمے سے، ان میں سے ٹاپ آف لسٹ جو آیات ہیں ان میں یہ 3 آیات بھی ہیں۔ اس سے بہتر انداز میں سمجھایا نہیں جا سکتا تھا مال کا فتنہ۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ پوری انسانیت ہی گمراہ ہو جائے گی، یعنی تم سب ایک ہو جاؤ گے، ساری کافر ہو جاؤ گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرْ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ
सुकुफम मिन फिद्दा, तो हम रहमान का कुफर इख्तियार करने वाले लोगों के लिए चांदी की छतें बना देते हैं उनकी घरों की। व मआरिज अलैहा यज़हरून, और उनकी सीढ़ियां भी चांदी की होती, लेकिन खतरा था कि काफिरों की इतनी दौलत देख के तुम सब ने काफिर हो जाना है। देख लें, अल्लाह ताला को इंसानियत पे यह कॉन्फिडेंस है कि इंसान कितना दुनिया का कुत्ता बन जाता है। अल्लाह कहता है हमें खदशा था तुम सब ही काफिर हो जाओगे, वरना हम काफिरों के लिए उनके घरों की छतें और सीढ़ियां भी चांदी की बना देते। लेकिन खतरा था, तुमने देखना है, तुमने कहना है भाई ये देखो अल्लाह का फजल है, सारों ने कुफर इख्तियार कर लेना था। वाली बुयूतिहिम अबवाबन व सुरूरन अलैहा यत्तकीऊन, और चांदी के दरवाजे उन घरों के, और तख्त भी चांदी के बना देते। व ज़ुख़रुफ़ा, और सब कुछ सोने का बना देते। उससे अगली बात, चांदी और सोने का कर देते सब कुछ। अगर यह खदशा ना होता कि तुम सब ने काफिरों की दौलत देख के काफिरी हो जाना है, यानी अल्लाह ताला के नजदीक दौलत की क्या अहमियत है, जिसके पीछे आज मौलवी भी जलील हो रहा है, नॉन मौलवी भी जलील हो रहा है, दीनदार भी जलील हो रहा है, दुनियादार भी जलील हो रहा है। व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया, लेकिन ये जो कुछ है ये तो दुनिया की बरतने की चीजें हैं भाई। ये वो पानी है जिस पे कश्ती ने चलना है, इस पानी को कश्ती के अंदर डाला तो कश्ती डूब गई, बस ऊपर ऊपर से। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, और आखिरत तो तेरे रब के यहां डर जाने वालों के लिए है, जो इस तसव्वुर से डर जाते हैं कि हमारी मर्जी के बगैर जिसने हमें पैदा किया, अगर हमने उसकी इताअत ना की तो आखिरत में फिर पकड़े जाएंगे, उनके लिए है आखिरत। बाकी अगर ये खदशा ना होता सारे काफिर हो जाएंगे, तो हम काफिरों के घर सोना चांदी के बना देते, उनकी छतें, उनके दरवाजे, उनके तख्त, उनकी सीढ़ियां। मुझे बताएं, इतनी हैरान कुन और कोई आयत है फितने माल के हवाले से पूरे कुरान में? मेरे इल्म में तो नहीं है। मैंने वैसे ये सारी आयात एक जगह जमा करके बहुत पहले मसला 51 रिकॉर्ड करवाया था अपनी यंग एज में। वैसे तो अब भी मैं जवान हूँ, 48 ईयर्स का होके भी जवान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मौलवियों के लिए तो मैं 88 का भी होके जवान रहूंगा अगर रहा तो इंशाल्लाह। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब 78 साल की उम्र में भी धड़ल्ले से बोलते थे, और दूसरे उस्ताद मौलाना इसाक साहब, वो भी 78 साल की उम्र में फौत हुए हैं, वो भी धड़ल्ले से बोलते थे। तो ये फितने माल के हवाले से मैं समझता हूँ ज़रवे सनाम है, जो डॉक्टर इसरार साहब कहते हैं ना एपेक्स, यानी हर टॉपिक के ऊपर कोई एपेक्स कुरान का होता है, यानी उस टॉपिक को कई जगह एड्रेस किया होता है, लेकिन उसमें जो ज़रवे सनाम यानी कि ऊंट की कोहान सबसे ऊंची होती है ना, तो चोटी जो है ना वो फितने माल के एतबार से सूरह ज़ुखरुफ की ये 3 आयात हैं 33 से लेके 35 तक। फिर सूरह अत-तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, हलाक किया तुम्हें माल की तलब ने कि और माल चाहिए और माल चाहिए, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। यानी माल की तलब करते करते कब्र में पहुंच गए, लेकिन माल की हसद खत्म नहीं हुई। ये आयात नबी अलैहिस्सलाम ने तिलावत की, और बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं। आपने कहा कि इंसान पूरी जिंदगी कहता रहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, जबकि तेरा माल तो इंसान वो है जो तूने खा लिया, पहनकर बोसीदा कर लिया, या अल्लाह की राह में खर्च करके आखिरत के लिए स्टोर कर लिया, बाकी तेरे वरसा का माल है, और तू कहता है मेरा माल। हम देखते हैं लोगों की औलादें किस तरह उड़ा रही होती हैं, इतनी मेहनत से मां बाप ने कमाया होता है, खुद वो अपने ऊपर नहीं लगाते, और ना आखिरत के लिए स्टोर करते हैं, अपनी औलाद के लिए इतना दा छोड़ के मरते हैं, उनकी तरबियत भी नहीं करते, और वो उससे गुनाह के काम करती है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक और हदीस है, और यह हदीस इतनी क्रिटिकल है, साहबा इकराम कहते हैं जब तक अल्हाकुमुत तकासुर वाली सूरत नाजिल नहीं हुई थी, हम इसे भी कुरान ही समझते थे, इस हदीस को। और वो हदीस क्या है?
ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہو تو وہ تمنا کرے گا کہ اس کے پاس تیسری ہو، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب تک الہاکم التکاثر نازل نہیں ہوئی تھی ہم اس حدیث کو قرآن کا حصہ سمجھتے تھے۔ نبی اسلام قرآن بھی اسی مبارک زبان سے لکھواتے تھے، حدیث بھی لوگ سن کے لکھ لیتے تھے تو وہ مکس ہو جاتی تھی۔ پھر کہتے ہیں وہ سورہ تکاثر کے بعد ہمیں کلیئر ہوا کہ یہ نبی اسلام کا فرمان ہے، کمال فرمان ہے۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، قبر میں ایک ہی جاتا ہے، اس کے اعمال قبر میں جاتے ہیں ساتھ، باقی 2 دوست باہر رہ جاتے ہیں، اس کا مال اور اس کے رشتہ دار۔ قبر میں واقعی آج تک کوئی ساتھ نہیں گیا۔ جو کہتے ہیں نا تیرے بغیر مر جاؤں گا، وہ بھی جا کے قبر میں نہیں لیٹتا، باہر ہی رہ جاتا ہے، تو اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف نبی اسلام کے فرامین ہمیں بتانے کے لیے نہیں ہے، آپ کا اپنا ذاتی عمل اس سے بڑھ کر تھا۔ سورۃ الاحزاب میں جس درد سے اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کی فیور میں آپ کی بیویوں کو ڈانٹا ہے، یہاں تک کہ اتنی سخت آیات آئیں کہ ان کو طلاق دے دیں اگر یہ دنیا کا مال چاہتی ہیں تو، اور ان سے فرمائے کہ اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی غربت اور فقر میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو۔ الحمدللہ ہماری ماؤں نے اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو اڈاپٹ کیا، اور دنیا اور آخرت میں وہ نبی کی بیویاں اور ہماری مائیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لحاظ نہیں کیا کہ یہ نبی کی بیوی ہیں، اتنی بڑی چیز، کیونکہ نبی الاسلام کو ان کی طرف سے تکلیف پہنچی، اور تکلیف یہ نہ سمجھے کہ کوئی آج والی جو بیویاں تکلیف دیتی ہیں، نہیں، آج کے اعتبار سے وہ جینون تھا جو کچھ ان کی ڈیمانڈ تھی۔ وہ بخاری مسلم میں ان آیات کے کانٹیکسٹ میں تفصیلاً حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے۔ وہ کہتی تھی ہمارا خرچہ بڑھائیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی شاپنگ کرنی تھی، انہوں نے 2 وقت کا کھانا کیا تھا، 2 کھجوریں صبح 2 شام کے وقت، بس ٹوٹل یہ ان کی خوراک تھی، 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام کے وقت، اور وہ بھی ایک ایشو تھا، اتنی دور سے لانا پڑتا تھا، تو کہا اس میں تھوڑا اضافہ کرتے ہیں۔ تھوڑا اضافہ کیا مطلب، 2 ہیں تو 3 کر دیں، 4 کھجوریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی الاسلام کو غرباء کے لیے اسپیسیفکلی ماڈل بنانا تھا، آپ کا فقر اڈاپٹڈ تھا، کہا ان کو طلاق دے دو اگر انہیں دنیا کا مال چاہیے۔ نبی الاسلام پہلے تو 1 مہینہ ناراض رہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ انہیں طلاق دے دو اگر یہ اس طریقے سے فقر میں گزارا نہیں کر سکتی۔ تو نبی الاسلام پھر ایک ایک بیوی کے پاس گئے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہو تو مال دے کے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو سب نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ اسی حالت میں رہیں گے۔ تو دیکھ لیں آج پھر ہماری مائیں ہیں، وہ ہم ان کے لیے رسپیکٹ کا معاملہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اسی حدیث میں آتا ہے جس میں نبی الاسلام ناراض ہو کے چھت پہ شفٹ ہو گئے تھے، حضرت عمر ملنے کے لیے گئے، صرف تامد آپ نے پہنی ہوئی ہے، ایک کونے میں ایک مشکیزہ پانی کا لٹک رہا ہے، اور چٹائی کے اوپر آپ لیٹیں گے، ٹوٹل آپ کے گھر کے ایسٹس تھے۔ حضرت عمر کو دیکھ کے حضور بیٹھے، اوپر اوڑھنے کے لیے چادر بھی نہیں تھی، چٹائی کے نشان دیکھے حضرت عمر نے، رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول، کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہو کر آپ کی یہ حالت ہے کہ اوپر قمیض بھی نہیں ہے، چٹائی کے نشان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی۔ اللہ اکبر، ہم تو شاہی کوئی نہیں، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں؟ بس حضرت عمر نے پھر یہ بات ایسی پلے باندھ کے رکھی کہ نہ حرام کھایا، نہ اپنے دور خلافت میں کسی کو کھانے دیا۔ اسی لیے سیدنا عمر کی شہادت کے بعد مینجمنٹ کمزور ہو گئی، انہوں نے بڑی سختی رکھی تھی۔ سراقہ ابن مالک کو
وہ کنگن پہنائے لیکن کہا اب اتار دو، بس اتنی بشارت تھی، یہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہوگا۔ اتنا سخت ڈسپلن تھا۔ غالی رافضی جو خلفائے راشدین کے اوپر بھونکتے ہیں، ان کے لیے خلفائے راشدین کی زندگی خود جواب ہے کہ انہوں نے زندگی سے نہ اپنے لیے کچھ حاصل کیا خلافت سے، نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ حاصل کیا، پوری زندگی فقر میں گزاری، سیدنا ابوبکر ہوں، سیدنا عمر ہوں۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، یعنی سانس چلتی رہے، بس اتنی روٹی روزی کافی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، ہماری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مہینہ، بعض اوقات 2 مہینے، بعض اوقات 3 چاند بھی ہم دیکھ لیتے تھے اور ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی، یعنی سالن نہیں بنتا تھا، روٹی نہیں بنتی تھی، صرف 2 کھجوریں صبح، 2 شام کے وقت، 1 پانی کا پیالہ صبح، 1 شام کے وقت، یہ ٹوٹل 3 مہینے بھی گزر جاتے تھے۔ یہ اڈاپٹڈ تھا، غزوہ خیبر کے بعد تو مسلمانوں کے مال غنیمت میں اتنا کچھ آ چکا تھا، خمس بھی ہو چکا تھا، اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے فقر کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا، غربا کے اوپر لگا دیتے تھے، مقروض لوگوں کا قرضہ اتار دیتے تھے، تاکہ آنے والی امت کے لیے میں اس اعتبار سے رول ماڈل بنوں۔ تو یہ ساری احادیث کافی ہیں یہ بات بتانے کے لیے کہ اس فتنے سے باہر نکلیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست آیت مبارکہ نازل فرمائی، سورہ النساء کی آیت نمبر 32 ہے، اس سے آپ کو ڈھارس ملے گی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، مت آرزو کیا کرو جو ہم نے بعض لوگوں کو نعمتیں دے رکھی ہیں ایک دوسرے پر جو فضیلت والی، خواہ وہ مال کی ہو، خوبصورتی کی ہو، اسٹیٹس کی ہو، اس پہ آرزو نہ کیا کرو۔ کوشش کرنا اپنی جگہ، حسد کرنا، پیڑ ڈال کے بیٹھ جانا، یہ نہ کام کرو۔ جو کام کرنے کا وہ کرو، اے اوکھا کام ہے، یعنی جو تم کما سکتے ہو نا وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ مال تو کماؤ گے، کوشش کرو گے، مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا، لیکن ایک کوشش ایسی ہے جو تمہیں ملے گی۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ ہے جو وہ کمائیں گے اپنی آخرت کے لیے۔ نیکیاں کما سکتے ہو، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کاروبار میں تو سارا مال ہی ڈوب جاتا ہے نا، نیکی نہیں ڈوبتی۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے ان کا نصیب ہے جس کے لیے وہ کوشش کریں گے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے سوال کرتے رہو اس کے فضل کا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ہم نے ایک دوسرے کو نعمتیں دے رکھی ہیں نا، تو حسد نہ کرو، ہائے مجھے بھی ایسا مل جائے، اس کی بجائے نا جو تم کر سکتے ہو نا وہ کرو، آخرت کی تیاری، ادھر کوئی بیڈ لک نہیں ہوگی، وہاں جو کچھ کرو گے آخرت میں سٹور ہوتا جائے گا۔ کمال چیز ہے جی، میں کہتا ہوں یہ آیات جو ہے نا وہ انسان کا قبلہ درست کر دیتی ہیں الحمدللہ۔ اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں تینوں صحیح مسلم سے مزید ہمارا قبلہ درست کریں گی۔ یہ جو لوگوں کی دولت کے اعتبار سے نا ایک جیلسی فیکٹر پیدا ہو جاتا ہے اور ٹینشن ہو جاتی ہے، بعض لوگ سائیکو ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں پہلی حدیث، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکل اس نے بنائی، مال اس نے دیا، تو وہ کیوں دیکھے گا؟ وہ دل اور اعمال کو دیکھے گا کہ نیت کیا ہے، اخلاص کیا ہے، اور اعمال کیسے ہیں، اچھے یا برے، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ شکل اور مال تمہارے اختیار میں نہیں ہے، کوشش کر سکتے ہو نا، باقی جو تقدیر میں ہے وہ ملنا ہے، کوشش ضرور کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو پیٹ بھر جائے گا اور 100 دفعہ دروشی پڑھیں گے تو پیاس ختم ہو جائے گی، وہ کوشش آپ نے کرنی ہے، لیکن بیڈ لک ہو سکتی ہے، آخرت کے معاملے میں بیڈ لک نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی، نبی علیہ السلام نے کہا وہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، 3 چیزیں جس میں، نمبر 1 اللہ کی اطاعت اختیار کر لی، نمبر 2 اسے بقدر ضرورت رزق ملا جس سے وہ گزر بسر کر لے، بس اتنا رزق،
نمبر 3، اس نے اللہ کی نعمتوں کے اوپر قناعت اختیار کر لی کہ جتنا دیا ہے اللہ کا شکر ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ تینوں کام مشکل ہے، اللہ کی اطاعت کرنا، بقدر ضرورت رزق کے اوپر کفایت کر لینا اور قناعت اختیار کر لینا۔ اور تیسری حدیث صحیح مسلم کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنی شکل و صورت یا مال کے اعتبار سے کسی اور شخص کو اپنے سے بہتر پاؤ تو بجائے اس کی طرف دیکھنے کے اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھو، یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ انسان کو شکر نصیب ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت بات ہے کہ ہم دنیا میں اربوں لوگوں سے بہتر ہیں، 2.25 ارب مسلمان ہیں نا، 8 ارب کی آبادی میں، تو 6 ارب انسانوں سے تو آپ ویسے ہی بہتر ہیں کہ آپ کے پاس توحید کی دولت ہے، 6 ارب انسانوں سے۔ اور ویسے ہمارا سٹیٹس دیکھا جائے، آج ہمارا غریب آدمی بھی وہ زندگی انجوائے کر رہا ہے جو اگلے زمانوں میں امیر لوگ بھی انجوائے نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، قناعت اختیار کریں، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں، اور ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھیں۔ ویسے آپ کو جو اوپر بھی نظر آ رہے ہیں نا، وہ بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، چنا چاٹ نہیں کھا سکتے، مرچوں والی بریانی نہیں کھا سکتے، ہوٹلوں کے مالک ہیں، خود اس ہوٹل میں سے کھانا نہیں کھا سکتے، معدے کا السر ہے، مال ہے لیکن جتنا مال ہے وہ نکل جاتا ہے، گھر میں کوئی ایسا مریض ہے اس کے اوپر پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، اولاد معذور ہے، وہ کوئی سزا نہیں ان کو ملی ہوئی، ان کے لیے اللہ نے وہ آزمائش رکھی ہوئی ہے، کسی کو دے کے آزمایا اللہ نے، کسی سے لے کر آزمایا، کسی کو دولت دی ہوئی ہے، کسی کو صحت دی ہوئی ہے، اور کئی ایسے ہیں کہ صحت تو ان کی بہت اچھی ہے، دولت کوئی نہیں ہے، دولت بہت زیادہ ہے، صحت نہیں ہے کہ اس دولت کو استعمال کر سکے۔ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر رکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا نا، آپ قریب ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا دنیا میں آپ کو جتنے خوشحال لوگ نظر آتے ہیں نا، اتنی ہی ان کی عائلی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ یہ تو چند ایک جو خودکشی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے اچھا فلانے نے بھی خودکشی کر لی، فلانے نے بھی خودکشی کر لی، پہلے تو آپ اس کی زندگی پہ رشک کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح قرآن میں آیا قارون کی زندگی کے اوپر ایک دن پہلے لوگ رشک کر رہے تھے، جب وہ زمین میں دھاس گیا، سورۃ القصص میں آتا ہے، تو اگلے دن ان کا شکر ہے جی اسی قارون اور نیسا، پہلے دن کیا اللہ کا فضل ہے ہوتے ہیں۔ اور ابھی تو آپ کو آخرت نہیں بتائی جا رہی، ان لوگوں کی اگر آخرت بتا دی جائے نا تو آپ ان کی دنیا آسودہ حال دیکھتے ہوئے بھی کہیں کہ نہ یا اللہ ہم نے ایسے نہیں بننا، دنیا بھی دکھا دی جائے تو آپ ایسا نہیں بننا چاہیں گے، اور آخرت دکھا دی جائے تو بالکل نہیں بننا چاہیں گے۔ یہ تو مال کا فتنہ تھا۔ اب آخر میں بے حیائی کے فتنے کے اوپر بھی 3 آیات کور کر کے اس چیپٹر کو کلوز کرتا ہوں، کیونکہ حضرت رجب بٹ حفظہ اللہ کی بات ہو اور بے حیائی کو ڈسکس نہ کیا جائے تو یہ اس مضمون کے ساتھ ناانصافی ہے، کیونکہ جو اس نے بے حیائی کا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہے، اور جتنی کثیر تعداد میں پاکستانی قوم اس کو دیکھتی ہے، وہ اس قوم کے لیے بھی لمحہ فکری ہے۔ کامنٹس تو بڑے اچھے کریں گے یہ کہ جی یہ تو بے حیائی کر رہا ہے، اور دیکھنے کے بعد سپورٹ کر رہے ہیں نا۔ تو اس حوالے سے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے، 268 نمبر آیت۔ یہ پہلی آیت ہی جو ہے نا قبلہ درست کر دے گی۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ہر وقت تمہیں اندیشہ دلاتا رہتا ہے غربت کا، کہ مال جاتا رہے گا، مال نہیں ہے میرے پاس، ہر وقت دماغ میں ڈالے گا یہ ٹینشن۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دے گا کہ بے حیائی کا کام کرو، یعنی مال کمانا ہے تو فیملی ولاگز کرو، بالکل جڑی ہوئی ہیں چیزیں۔ اندیشہ دلائے گا غریب ہو جانے کا، اور حکم دے گا کہ بے حیائی کرو۔ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو آپ پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی تھی، پہلے بھی لوگ کرتے تھے، فحاشی کے اڈے کھولے ہوتے تھے لوگوں نے، اپنی لونڈیوں سے بدکاری کروا کے ان کی کمائی کھایا کرتے تھے، یہ تو قرآن میں ذکر ہے سورۃ النساء کے اندر۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان کیا کہتا ہے کہ غربت کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت کا اور اس کے فضل کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا کروایا ہے، شیطان کہتا ہے غریب ہو جاؤ گے بے حیائی کرو، اور اللہ کہتا ہے مغفرت کی بشارت اور فضل، یعنی
بچ جاؤ اس بے حیائی سے تو مغفرت ہے، اور فضل رزق حلال تلاش کرو اللہ کے پاس۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 21، یہ اب مزید آگے مضمون جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے اہل ایمان شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو۔ ایک سے زیادہ راستے شیطان کے ہوتے ہیں، اللہ کا راستہ ایک ہے۔ اب وہ شیطان کے راستے کیا ہیں؟ وہ کھل رہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی بھی پیروی کرے گا شیطان کے راستوں کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو شیطان پھر اسے یہ کہے گا کہ تو بے حیائی کر اور گناہ کے کام کر۔ یہ ہے بے حیائی اور گناہ کے کام، یہ شیطان کی طرف سے آرڈر کیے جائیں گے جب تم اس کے راستوں پہ چلو گے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ وہ کبھی صاف ستھرا ہو سکتا، پاکیزہ ہو سکتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ کسی کو بے حیائی سے، برائی کے کاموں سے بچا لے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے جسے چاہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تیسری آیت جو اسپیسیفکلی اس قسم کے لوگوں کے لیے اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے، سورۃ النور کی آیت نمبر 19، ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو کہ یہ پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ مسلمانوں میں، اہل ایمان میں فحاشی پھیل جائے۔ یہ لوگ ہیں کون؟ جو فیملی ولاگز بنا رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں، دونوں شامل ہیں اس میں، دونوں برابر کے مجرم ہیں۔ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیں جی، یہ آیت کھل گئی ہے، دنیا کا عذاب تو آپ کو نظر آ رہا ہے، ابھی آخرت کا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے، آخرت کا فیصلہ ہم نہیں کرتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ ان برے کاموں کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور اللہ جانتا تھا تو اس نے ہمیں بتا بھی دیا۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اینڈ پہ یہ ہو جانا ہے، آخرت کی فلم چلا کے بتا دی۔ اسی لیے دیکھیں سیکس ڈسپلن اسلام میں اتنا سخت ہے کہ سورۃ النور میں سب سے پہلے مسلمان مردوں کو اللہ نے حکم دیا، آیت نمبر 30 میں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے کہ مؤمن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور پھر 31 نمبر آیت میں آیا کہ مؤمنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور ان کے زیور کی چھنکار بھی باہر سنائی نہ دے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں چہرے کا پردہ ہے یا کہ نہیں ہے۔ بھئی جس عورت کے زیور کی چھنکار اللہ تعالیٰ باہر سننا پسند نہیں کرتا، وہ چہرہ کھول کر، بال کھول کر نامحرم مردوں میں پھرے، تو یہ میں وہ غامدیسہ والی بات کروں گا، یہ اللہ کا مزاج یا رسول اللہ کا مزاج تو یہ نہیں ہوگا، مزاج میں تو پھر یہ چیز نہیں بیٹھتی۔ مؤمن مردوں کو پہلے حکم ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی نگاہیں نیچی رکھنی، غض بصر کرنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا اچانک نامحرم پر نظر پڑے تو آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ فوراً ہٹا لی جائے، جس کی بنیاد پہ کہتے ہیں نہیں پہلی نگاہ معاف ہے۔ پہلی نگاہ بھی کوئی معاف نہیں ہے بھائی، اچانک اٹھ جانے والی نگاہ معاف ہے۔ ہاں، پہلی نگاہ ہی اگر انٹینشن کے ساتھ ڈالی ہوئی ہے تو پہلی نگاہ نہیں ہے۔ ہاں، اچانک اٹھ جانے والی نگاہ، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی اچانک نگاہ ایک عورت پہ پڑی تو آپ فوراً اپنی بیوی کے پاس گئے، ازدواجی تعلق قائم کیا، باہر آ کر صحابہ سے فرمایا اگر اچانک کسی کی نگاہ عورت پہ پڑ جائے اور وہ اسے بھلی محسوس ہو تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، اللہ نے اس کے پاس وہی چیز رکھی ہے جو اس عورت کے پاس ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، جب تک
مرد کے پاس عورت نہیں آتی نا وہ اس کے لیے اٹریکٹفل ہوتی ہے، جب آ جائے تو پھر دوسری عورت اس کے لیے اٹریکٹفل ہو جاتی ہے. یہ شیطانی چکر ہوتا ہے. میاں بیوی کی اٹریکشن کی بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے. ویسے تو جب آپ ازدواجی زندگی گزاریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ تو دنیا کا مقدس ترین رشتہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رکھا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ البقرہ میں کہ ایک دوسرے کا لباس ہے میاں بیوی. پھر سورہ الروم میں فرمایا کہ محبت ڈال دی ہے ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے. انجانے لوگ ہوتے ہیں لیکن ایسی محبت ہے، ایک دوسرے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں. لیکن یہ سیکس ڈسپلن کے ساتھ ہے. میاں بیوی کے رشتے میں منگیتر کوئی چیز نہیں ہے بھائی، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کوئی چیز نہیں ہے. نکاح کے بندھن کے ساتھ یہ ساری چیزیں. وہ جامع ترمذی میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. کوئی پاکیزہ محبت نام کی چیز نہیں ہے. ہماری اکیڈمی میں فون آتا ہے کہ جی ہم پاکیزہ محبت کرتے ہیں. پاکیزہ محبت میاں بیوی کے درمیان ہو سکتی ہے، یہ پاکیزہ محبت ہے. یعنی جو سیکس کے ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، ویسے تو ظاہر ہے ماں سے محبت ہے، بیٹی سے محبت ہے، بہن سے محبت ہے، وہ تو ایک دوسری کیٹیگری ہے. میں سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں پاکیزہ محبت میاں بیوی کی محبت ہے. باقی تو سب کا سب شیطانی جال ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی مردوں کے لیے، اور ظاہر ہے کہ اس میں عورتوں کے لیے بھی حکم شامل ہے، جو دنیا کی لذت کی چیزیں ذکر کی ان میں پہلے نمبر کے اوپر عورتوں کا ذکر کیا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی ہیں دنیا کی لذت والی چیزیں، ان میں پہلے نمبر کے اوپر عورتیں، اور ظاہر ہے عورتوں کے لیے مرد. فرائڈ نے تو ابھی کہا ہے نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس ہے. قرآن نے تو 1400 سال پہلے بتایا کہ یہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے. اور یہ دیکھیں ایسا فتنہ ہے کہ نہ مسجد میں بیٹھا ہوا مولوی اس سے آزاد ہے، نہ ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پاپ اس سے آزاد ہے. سارے نے اپنی اپنی جگہ کام چوک کے رکھا ہے. فتنہ، آزمائش. بخاری مسلم میں حدیث ہے عورتوں کے پاس جانے سے بچو، یعنی نامحرم عورتوں کے پاس، عورتوں کے پاس جانے سے بچو. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دیور کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی دیور بھابھی کا بھی پردہ ہے. اور اس قسم کی چیزیں پھر معاشرے میں رپورٹ ہوتی ہیں، ہوتی بہت کم ہے، ڈراموں میں وہ دکھائی جاتی ہیں. جن کے دماغ میں نہیں بھی کوئی فطور آنا وہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی بیعت کے لیے بھی کسی عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا. آپ کے بزرگ مریدنیاں کیچ کرتے تھے. ہاں، وہ مینارے سے چل پڑی اور وہ چبارے سے چل پڑے اور نہر والے پل پہ آ کے ملے. اور نبی علیہ السلام نے بیعت کے لیے بھی کبھی ٹچ نہیں کیا کسی عورت کو. المعجم الکبیر طبرانی میں آتا ہے کہ ایک کپڑا رکھا جاتا تھا، نبی علیہ السلام ایک طرف سے پکڑتے تھے اور پردے میں دوسری طرف عورتیں ہوتی تھیں. ہاں، حتیٰ کہ المعجم الکبیر طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی لے کر آئے ہیں کہ کوئی شخص کسی نامحرم کو ہاتھ لگائے اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. یعنی جو لوہے کی کیل ٹھونکنے کا جو عذاب ہے نا، یہ تکلیف یہ کم ہے. کوئی نامحرم کو ہاتھ لگائے، مرد عورت کو یا عورت مرد کو ہاتھ لگائے، سرکار برائی کا تو ذکر نہیں ہو رہا، ہاتھ لگانا، اس کا عذاب اس تکلیف سے زیادہ ہونے والا ہے آخرت کے دن. تو پردے کا معاملہ جو ہے وہ بڑا کریٹیکل ہے. ہماری مائیں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. یہ کہنا کہ جی پردہ امہات المومنین کے لیے خاص تھا، تو مسلمانوں کی عورتوں نے پھر کافروں کی عورتوں کو فالو کرنا ہے اگر امہات المومنین کو فالو نہیں کرنا. اور امہات المومنین کو تو ایسا خدشہ بھی کوئی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی مومنین کے لیے تو مائیں ہیں، وہاں تو کوئی افیئر چلانے والا معاملہ بھی نہیں ہے.
وہاں پہ اگر پردہ ہے نا تو باقی عورتوں کے لیے بدرجہ اولا پردہ ہے. اس پہ میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہے, میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. حدیث افک جو بخاری اور مسلم کی ہے, جو ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر تہمت لگی تھی, تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ جب وہ قافلہ کوچ کرتا تھا تو ایک بندے کو پیچھے چھوڑتے تھے, کوئی سامان رہ گیا نا تو وہ سمیٹ لے. اسی وجہ سے میں پھر قافلہ رخصت ہونے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھی رہی کہ وہ بندہ آئے گا کوئی تو مجھے پھر قافلے کے ساتھ لے جائے گا. اور کہتی ہیں کہ اسی حالت میں مجھے اونگ آ گئی اور میرے چہرے سے چادر ہٹ گئی, اور وہ صحابی جو تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, وہ آئے تو انہوں نے سیدہ عائشہ کو دیکھا تو انہوں نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتی ہیں میری آنکھ کھلی, میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. انہوں نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ انہوں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا. یعنی آیات پردہ نازل ہونے کے بعد امہات المومنین پردہ کرتی تھی. کوئی رپورٹ نہیں ہوا کہ صرف امہات المومنین کرتی تھی اور باقی نہیں کرتی تھی. یعنی ڈرامہ مچایا ہوا ہے. پہلے تو چہرے کا پردے کا انکار کیا, اب جناب وہ بالوں کے پردے سے بھی جاتے رہے. اگر کسی کو چہرے کا پردہ کرنے میں کوئی تکلیف ہے تو ٹھیک ہے, میڈیکل ماسک یوز کریں. جہاں پہ پابندی ہے حجاب کے اوپر میڈیکل ماسک یوز کریں, ایٹ لیسٹ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کریں. میں کہتا ہوں نہیں, اجتہاداً بھی اگر کوئی حکم دینے والا تھا نا علماء کا, وہ یہ تھا کہ اس پرفتن دور میں جہاں ویڈیو کیمرے کا فتنہ موجود ہے, اگر چہرے کا پردہ نہیں بھی تھا نا تب بھی ان کو اجتہاداً کہنا چاہیے تھا کہ جس طرح فتنے سے بچنے کے لیے اور چیزیں ہم نے کی ہوئی ہیں یہ بھی کر لیں. ویسے تو ہے, تو اللہ سے ڈر جائیں. میں نے اس موقع کو غنیمت جانا. مجھے تو نہ کوئی رجب بٹ کے ساتھ ہمدردی ہے نہ ان کے مخالفین کے ساتھ, مجھے ان سب کی آخرت کے ساتھ اور اپنی آخرت کے ساتھ ہمدردی ہے. لہٰذا میں نے اس کو ٹاپک بنا کے ان فتنوں کو بھی ایڈریس کیا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ٹاپک کے ذریعے, کرنٹ افیئر کے ذریعے, جو پبلک سننا چاہتی ہے وہ بھی سن لیں, جو وہ سننا چاہتے ہیں اور وہ بھی سن لیں جو ہم ان کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے سنانا چاہتے ہیں. تو میں نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں وہ چیز سنا دی جائے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. آج بھی پرچیاں آئیں, اینڈ پہ ہم وسیلہ اور توسل کے طور پر دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان, کشمیر کے مسلمان, انڈیا کے, یمن کے, عراق میں, افغانستان میں, ایران میں, پاکستان میں, شام میں, جہاں کہیں مصیبت میں گھرے ہوئے, اے اللہ غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما.
حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار یا وہ خود بیمار ہیں شفا عطا فرما، اور ہم سب کو اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے نبیوں والا کام پوری امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔